الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ حالت اعراض اور جب پڑھی جاتی ہے اوپر اس کے آیاتنا ہماری آیات وَلَّا مُسْتَكْبِرًا پھرتا ہے تکبر کرتا ہوا اکڑتا ہوا کأن لم يسمعها گویا کہ اس نے نہیں سنا ان آیات کو کأن فی اذنیہ گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں وقرن بہرا پن ہے فبشرہ پس خبر دو اس کو بے عذاب علیم عذاب علیم دردناک عذاب کی ان الذین آمنوا۔ تو یہ تقابل ہے، پہلے محسنین کا بیان ہے، اب مسیئین کا بیان ہے اور بدبختوں کا بیان ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ بعض لوگ وہ ہیں، بعض لوگوں میں سے وہ ہیں یشتری خرید کرتا ہے، اور دوسرا معنی ترجیح دیتا ہے، پسند کرتا ہے۔ یشتری یختار کے معنی میں پسند کرنا، ترجیح دینا۔ لہو الحدیث، لہو الحدیث، لہو کا معنی رات کے سبق میں گزر گیا، اور مراد اس سے کیا ہے؟ لہو الحدیث سے ہر وہ بات جو کتاب و سنت اور احکام شرعیہ سے غافل کرے۔ تو لہو الحدیث کا لفظ عام ہے۔ ایک اس کا شان نزول ہے، وہ شاید آپ کے حاشیے پہ کہیں ہوگا کہ وہاں ایک بزرگ تھے اکابرین اکابر مشرکین سے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے ہیں تو لوگ متاثر ہوتے ہیں، تو انہوں نے پھر ایک لونڈی خریدی اور اسی طرح عجم سے کچھ کتابیں منگوائیں جس میں اسپد یار کے قصے اور مختلف بادشاہوں کے واقعات تھے۔ تو انہوں نے اس کتاب کی کعبہ میں تعلیم کرنا شروع کی۔ کتاب منگوا کے مفسرین نے جو شان نزول لکھا، اور وہ کتاب کی تعلیم کرتے قرآن کے مقابلہ میں۔ آج تو ایسی بات نہیں ہے نا، ہاں، ایک طرف قرآن اور مقابلے میں مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہے، کڑ کڑ شروع ہے۔ تو یہ پرانے مشرکین کی عادت تھی، اور انہوں نے کچھ چیزیں خریدی، تو وہ لہو الحدیث۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ لہو الحدیث یہ لفظ عام ہے، اور العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ لیکن لہو الحدیث کا مضمون عام ہے، ہر وہ چیز جو ما یلہی اوپر آپ کے پاس لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو کتاب اللہ سے دور کرے وہ لہو الحدیث ہے۔ اور ایک اس لہو الحدیث کا جو فرد ہے وہ ہے گانا بجانا، اور آج کل کا موبائل، ٹچ موبائل، جو اس میں موبائل کی گیمیں، یہ بھی لہو الحدیث ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ کام جو کتاب و سنت اور دین سے آڑ بنے اور اس میں کوئی دنیاوی دینی فائدہ نہ ہو، وہ کیا ہے؟ لہو الحدیث۔ تو دیکھیں پہلے لما ذکر تعالی حال السعداء، پہلے اللہ نے سعادت مندوں کا حال ذکر کیا۔ وَهُمُ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں یہتدون بے کتاب اللہ،
کس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں؟ وَيَنْتَفِعُونَ بِسَمَاعِهِ، اور قرآن سننے سے نفع اٹھاتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث۔ تو احسن الحدیث، اور یہ کون ہے؟ محسنین، جو احسن الحدیث سے فائدہ حاصل کریں، یہ مومن ہیں اور سعداء خوش بخت ہیں۔ اس کے بعد عطف ڈالا حال اشقیا، جو بد بخت ہیں ان کے احوال سے، الذین اعرضوا عن الانتفاع بسماع کلام اللہ، جنہوں نے اللہ کے کلام سے منہ موڑا اور نفع سے اعراض کیا، وَأَقْبَلُوا عَلَىٰ اسْتِمَاعِ الْمَزَامِيرِ، اور متوجہ ہوئے مزامیر سننے پر۔ یہ اب دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے گانا بجانا اور مزامیر، عام دنیا کے گانے بجانے، عشقیہ اشعار، اور یہ جو کنجر ڈام ڈوم میراثی اور یہ میڈیا اور گانے بجانے، یہ المزامیر۔ اور اس سے بھی بڑے بدبخت وہ ہیں جو قوالی سنتے ہیں اور دین کو گانا بجانا بنا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ڈھول پر اور گانے بجانے کی طرز پر۔ اور اس سے بڑے بدبخت وہ مذہبی طبقہ ہے جو مساجد میں شرکیہ نعتیں اور کنجروں اور ڈنگروں کی طرز پہ نعت خوانی کرتے ہیں، جس میں لہجہ بھی انہی میراثیوں والا اور شکلیں بھی میراثیوں والی، اور نہ نعت میں کتاب و سنت، اور نہ شکل چہرے پہ سنت، اور نہ دل میں، صرف وہ مذہبی طبقے کی شہوت ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ سٹیج پہ نمودار ہوتے ہیں۔ اور یہ اس لیے سب سے زیادہ بدبخت ہے کہ انہوں نے لیبل دین کا لگایا ہے، دین کے لیبل میں، تو اس لیے یہ تین قسم کے طبقے ہیں، سب اس میں داخل ہیں۔ اقبلوا علی استماع المزامیر والغنا، جو متوجہ ہوئے مزامیر اور غنا، گانا بجانا، بال الہان والآلات، آلات اور گانا، یہ لہن وغیرہ، طرب سریں شریں اور آلات طرب، بین باجا، بانسریاں، گانے بجانے کے جتنے آلات ہیں، کما کا لبن مسعود، یہی بات حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کی، فی قولہ تعالی وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث قال هو واللہ الغنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی قسم، لہو الحدیث الغنا، گانا بجانا، جس کو آج کا مغرب زدہ طاغوتی شیطانی تہذیب کے کارندے کیا کہتے ہیں؟ موسیقی، یہ روح کی غذا ہے۔ موسیقی کیا ہے؟ روح کی غذا۔ ہم کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، روح کی غذا ہے، لیکن کس روح کی؟ الروح الخبیث، خبیث روح کی یہ غذا ہے۔ اور قرآن وہ کس کی غذا ہے؟ وہ طیب روح کی غذا، طیب روح کی غذا قرآن ہے، اور خبیث ابلیسی روح کی غذا وہ موسیقی اور گانا بجانا ہے۔ اور اسی کے آلات طرب اور آلات غنا، یہ واقعی بھائی یہ غذا ہے، لیکن خبیثوں کی غذا ہے، طیبین کی نہیں۔ طیبین کے لیے ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو مومن اور موحد ہے اس کے روحانی غذا اور دل کی غذا وہ ہے قرآن۔ اور جتنے شیطان ہیں
ان کے دل کی غذا کیا ہے؟ آلات، الہان، گانا بجانا. تو یاد رکھو واللہ الغنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرما رہے ہیں. پچھلے دنوں اس جیلمی چوہے نے یہ بھی ایک شوشہ چھوڑا کہ گانا بجانا بالکل جائز ہے اور بخاری میں ہے، فلاں میں ہے، تو اس پر میں بات کرتا ہوں. تو بہرحال پہلے آیت کا معنی سمجھے کہ آیت کا معنی کیا ہے. لہو الحدیث کا ایک فرد یہ بھی یاد رکھیں، عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو الحدیث کے مفہوم کو غنا میں بند نہیں کیا بلکہ ایک بڑا فرض ذکر کیا. قال الضحاک فی قولہ تعالی، یہ ضحاک تابعی ہے رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث یعنی الشرک. وہ فرماتے ہیں لہو الحدیث سے مراد شرک ہے. وَبِهِ قال عبد الرحمن بن زید، یہ عبد الرحمن جو بزرگ ہیں روایت حدیث میں تو یہ بالکل ضعیف ہیں. اجمعوا علی ضعفہ، اس کے ضعیف ہونے پہ اجماع ہے. اور تفسیر میں ان کے اقوال مذکور ہوتے ہیں. واختار ابن جریر، ابن جریر نے اسی کو پسند کیا کہ انہ کل کلام یصد عن آیات اللہ واتباع سبیلہ. اس کو سمجھنا ہے، ہر ایسا کلام جو روکے اللہ تعالی کی آیات سے روکا جائے اور یصد عن آیات اللہ اور اللہ کے راہ کی پیروی، توحید سے مانے بنے، ہر وہ کلام وہ کیا ہے؟ لہو الحدیث. بولو کیا ہے؟ لہو الحدیث. جیسے المحند شریف، ہاں یہ بھی کیا ہے؟ لہو الحدیث. جیسے بابے والے رسالے، یہ بھی کیا ہے؟ لہو الحدیث. جیسے ریبنڈیوں والی کوڑ، یہ بھی کیا ہے؟ لہو الحدیث. ہر وہ چیز جو کتاب اللہ، آیات اور اتباع توحید سے مانے بنتی ہے وہ کیا ہے جی؟ لہو الحدیث. ابن کثیر اور آگے پھر حوالہ آ رہا ہے کہ لہو الحدیث ما یلہی، کہ وہ جو غافل کرتی ہے مہمات سے. مہمت ان کی جمع مقاصد، انسان کے لیے جو اہم چیزیں ہیں ان سے وہ کیا کرتا ہے؟ الہا، غافل کرنے والی ہے. کل احادیث التی لا اصل لہا، جیسے موضوع روایات اور ضعیف روایات جن کی کوئی اصل نہیں، وہ بھی فرد کس کا ہے؟ لہو الحدیث. وہ بھی کس کا فرد ہے؟ لہو الحدیث. یہ سنتے آؤ فبشروا بعذاب علیم بھی ساتھ آیا ہوا ہے. ہاں، اور لہم عذاب مہین بھی آیا ہوا ہے کہ جو لہو الحدیث کے خریدار ہیں. بل اساطیر التی لا اعتداد بہا، اور اس میں وہ ساری کہانیاں، گپو ٹیکشن وہ بھی آیا ہوا ہے. جھوٹی کرامتیں اور جھوٹی حکایات جن کا کوئی اعتبار نہیں. اسی طرح لطیفے، فضول لطیفے اور تمام وہ چیزیں ما لا خیر فیہ من فضول الکلام، فضول کلام، یہ سارا اس کے اندر داخل ہے. جیسے اہل الحدیث، لہو الحدیث. اہل الحدیث کا تیسرا معنی بھی آ گیا، یہ ہے لہو الحدیث سے اہل الحدیث، کیونکہ ان کے اندر بھی کیا ہے؟ سب لہو الحدیث. اور لہو الحدیث کیا ہوتی ہے؟ خود اپنی بات پر کہتے ہیں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آگے ابو سعود ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں مورد النص سے بإن کان خاصن. کیا سمجھ رہے ہو؟ مورد النص سے بإن کان خاصن وہول غنا، وہ گانا ہے، گانا بجانا، یہ اس کا مورد ہے. یا اجمیوں کے قصے،
قصص الاعاجم، جیسے میں نے کہا کہ وہ بزرگ کتاب لے آیا تھا، لیکن اللفظ عام والعبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب۔ یہ آ گیا ضابطہ جی مظہری سے، اور یہ سب حضرات نے لکھا۔ آگے فرماتے ہیں کل تو ہذہ احد الآیات الثلاث، یہ ان 3 آیات میں سے ایک آیت ہے، استدل بہا العلماء، علماء نے اسے استدلال کیا علی کراہۃ الغناء، کس کی کراہت پہ بھائی؟ بولو بولو، غنا کی، گانا بجانا۔ آج تم میں بھی ایسے لوگ پیدا ہیں جو اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، یہ گانا بجانا بالکل جائز ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ روح کی غذا ہے، مولوی تشدد کرتے ہیں، گانا بجانا بالکل صحیح ہے۔ تو 3 آیات اس کی حرمت پہ موجود ہیں، ایک ان میں یہ بھی ہے، اور دوسری آیت ہے انتم سامدون، سورہ النجم آیت نمبر 61۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ لاول حدیث کیا ہے؟ الغنا۔ دیکھو ابن مسعود کی بات بھی آ گئی، اب کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ یہ سامدون کا معنی، سامدون کا معنی انہوں نے کیا غنا، اور اس پر پھر شعر بھی انہوں نے اس مدیلنا، ہمارے لیے گا۔ بل آیت الثالثہ، تیسری آیت ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہ ان کو گھبرا، اللہ نے شیطان کو فرمایا اپنی آواز کے ساتھ۔ تو صوت الشیطان وہ صوت الغنا ہے، گانے بجانے کی آواز، یہ ہے صوت شیطان۔ تو یہ 3 آیات میں سے ایک آیات ہے۔ تو گانا بجانا منع ہے یا نہیں ہے؟ قرآن سے ہے یا روایات سے؟ قرآن سے، اور اس کی تفسیر اصول سے آ رہی ہے۔ واختلف العلماء فی حکمہ، علماء نے اختلاف کیا اس غنا گانے بجانے کے حکم میں۔ تو بعض نے تحریم حقا تحریمہ عن الامام، امام ابو حنیفہ نے اسے حرام قرار دیا، اور قاضی ابو طیب اور قرطبی مابردی اور قاضی ایاز اور تاتار خانیہ فتاوی میں ہے کہ اعلم ان التغنی، جان لے کے یہ گانا بجانا حرام فی جمیع الادیان، تمام دینوں میں حرام ہے، صرف جیلمی غامدی دینوں میں حلال ہے، باقی آسمانی سارے دینوں میں حرام ہے، فی جمیع الادیان۔ اور زیادات میں ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی وصیت کرتا ہے گانے والوں کی یا گانے والیوں کی تو مما ہوا معصیت عندنا، یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی کیونکہ یہ معصیت کی وصیت ہے۔ وعند اہل الکتاب، یہود و نصارہ کے مذہب میں بھی گانا حرام ہے، اصل مذہب میں ان میں بھی گانا حرام ہے، جیسے اسلام میں گانا حرام ہے گانا بجانا۔ تو آگے ظہیر الدین نے، ظہیر الدین انہوں نے ذکر کیا کہ کالا، جس نے ہمارے زمانے کے قاری کو کہا، یہاں تو طبلے بھی نہیں، یہ جو قاری الٹی سیدھی سریں لگاتے ہیں، اور اس کو کہا کیا احسنتا، احسنتا یا شیخ، ماشاءاللہ زبردست یا شیخ، کفرا۔ ہاں بھائی کیا لکھا ہے؟ ہاں الٹی سیدھی سروں والے قاری کو کافرا۔ اور صاحب ہدایہ ذخیرہ دونوں نے کہا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ھذا فی التغنی للناس فی غیر الاعیاد والاعراس ویدخل فیہ، اور اسی میں داخل ہے
صوفیہ زمانے نا کی تغنی بھی اسی میں داخل ہے، صوفیوں والی تغنی۔ صوفیوں کا گانا الگ ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا حلال ڈانس اور حلال گانا۔ ایک حرام گانا ہے، ایک خنزیر حرام ہے اور ایک حلال خنزیر ہے۔ تو یہ صوفیوں کی ڈانس اور گانا یہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو فرماتے ہیں یدخل فیہ، اس میں داخل ہے صوفیہ تغنی، صوفیت زمانے نا، ہمارے زمانے کے صوفی، فی المساجد بدعبات بالاشعار بل اذکار ما اختلاط اہل الہوا بل مراد بل ھذا اشد من کل تغنی۔ یہ صوفیوں والی جو کام ہے یہ سخت ہے ہر گانے سے، کیونکہ یہ اس کو عبادت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور باقی رہ گیا گانا بجانا، ڈھول ڈھمک شمک نہ ہو اور صرف مقصد ہو اپنی باشد دور کرنا، اور کوئی صحیح اشعار پڑھتا ہے جو اشعار میں بھی قباحت نہیں، طبلہ سرنگیاں بھی نہیں، اور ایسے گنگنانا تو یہ جائز ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تغنی وحدہ بالاشعار لدفع الباشت، باشت یا عید شید ہے، آراز سے عرس وہ نہیں مراد، شادی مادی شادی ہے اور اس میں کوئی نظم شظم پڑتا ہے یا صحیح اشعار، وہ اشعار غلط نہ ہوں، صحیح اشعار تجھے جائز ہے۔ تو فاختلفوا فیہ والصواب، ہاں بھائی یہ تو کہہ رہا ہے کہ اس میں اختلاف ہے اور ثواب اس میں بھی منع ہے، لیکن میں نے کہا منع نہیں۔ اگر اشعار صحیح ہے اور طبلے سرنگیاں نہیں، آلات لہو بھی نہیں، پھر اگر وہ جیسے ہمارے نعت خان ہیں یہ پڑھتے ہیں تو سر و شرط لگا کے بھی پڑھے تو یہ درست ہے، آلات نہ ہوں، گانا بجانا اشعار غلط نہ ہوں۔ تو فی ھذا الزمان، بزرگ کہہ رہے ہیں اس زمانے میں اس کی بھی اجازت نہ دو، اس زمانے میں اگر اجازت دی تو اس سے آگے پھر نکلیں گے اور فساد ہوگا۔ اور در مختار میں ہے کہ تغنی لنفسہ لدفع الوحشۃ لا باس بہ عند العامۃ، جیسا کہ عنایہ وغیرہ میں ہے۔ عینی نے بھی اسی کی تصحیح کی، اور اگر اس میں باز اور حکمت ہو تو جائز ہے اتفاقاً۔ ایسے اشعار جس میں چپ ہو اور سونا ہو وہ بالکل صحیح ہے۔ ہاں بھائی منہم من اجازہ فی العرس، عرس شادی ہے، کما جازہ جیسا کہ جائز ہے، ضرب الدف پیے، اور جس نے اس کو مباح کیا مطلقاً۔ اب بعض وہ ہیں جس نے اس کو کہا مطلقاً مباح، بعض نے کراہت۔ بہرحال یہ ایک بات چلتی آ رہی ہے۔ آگے ذرا دیکھو کہ جو آدمی لا تقبل شہادت من یسمع الغناء او یجلس مجلسہ، جو آدمی گانا سنے یا گانے کی مجلس میں بیٹھے وہ فاسق ہے، اس کی شہادت قبول نہیں، اور جو امام ہے تو اس کی امامت بھی صحیح نہیں۔ عن ابن سیرین، انہوں نے کہا کہ بعض لوگ ہیں قرآن سنتے ہیں اور پھر بے ہوش ہو جاتی ہیں، قرآن سن کے ناچتے ہیں جیسے سیفی شیفی ہیں، اور یہ تو خیر قرآن پہ تو نہیں ناچتے بے ایمان، یہ اپنی خاص نظموں پہ ناچتے ہیں اور پھر تھرکتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، کبھی پیر کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور کبھی کچھ، تو یہ ان کی بات ہے۔ تو ابن سیرین کہتے ہیں کہ میعاد ما بیننا و بینہم ان یجلسوا علی حائط، فرماتے ہیں کہ ان کو دیوار پہ بٹھاؤ، اونچی دیوار، اور پھر ان کو قرآن سناؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ بے ہوش ہوتے ہیں یا نہیں۔ ہاں بھائی، تو وہاں کوئی تھرکا چرکا نہیں لگے گا، مطلب ہے یہ سب بے ایمانی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں،
اس کے بعد ایک حدیث آ رہی ہے ان نافع، حضرت نافع ابن عمر کے غلام کہتے ہیں کہ ابن عمر نے زمارہ کی آواز سنی. زمارہ تیرائن چرواہے کی بانسری تھی. بانسری سمجھتے ہو نا؟ بانسری نہیں، وہ جو ویشنو، وہ مولانا روم نے کیا کہا ہے، بانسری ہے نا، نئے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور باجا نہیں، بانسری. بانسری یہ جو عام سادی بانسری ہوتی ہے وہ ناڑ یا نڑکی یا بانس، اس کو اندر سے خالی کر کے اس کے سوراخ ہوتی ہے. ہاں، پھر وہ منہ پہ رکھ کے بجاتی ہے. کیا ہے وہ؟ عربی میں زمارہ ہے. زمارہ تیرا یہ وہ بانسری تھی، بانسری. ہاں، پشتو والے سیدھی کر لو، کیا ہے؟ پلائی کے پتہ ہے، شل پہ لئی. ہاں بھائی، سوتا زمارہ تھے رائل. آگے دیکھو، وہ جو بانسری تھی، فوضع پس رکھا اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں. ابن عمر تک آواز آئی تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لی. پھر ادو نئے بعدل راحلتہ عن الطریق، اور اپنی سواری کو راستے سے موڑ لیا. بہوا یقولو، اور وہ فرماتے تھے، یا نافع اتسمعو، کیا تجھے آواز آ رہی ہے؟ فاقولو نعم، میں کہتا جی ہاں. قالا، وہ اسی طرح حتی قلت لا. قالا فوضع یدے واعاد الراحلۃ الی الطریق، سواری پہ راستے پہ لگائی. وقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع صوتا زمارۃ رائل فصنع مثل هذا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک نے بھی اسی طرح کیا تھا اور کانوں میں انگلیاں دی تھی. کیوں دی تھی؟ کہ آواز آئے یا نہ آئے. بس زندہ پیغمبر کے کانوں میں بھی انگلیاں چلی جائے تو باہر کی آواز نہیں آئے، کیونکہ یہ اسباب ہے. جب اسباب ختم، کان بند، تو زندہ پیغمبر بھی سن سکتا نہیں، چاہے بانسری کی آواز بھی کیوں نہ ہو. ہاں، جو مردوں کے سننے کے قائل ہیں ان کو اولیاء اللہ کہو، بزرگ کہو، بے ایمانوں کو. ہاں بھائی دیکھو یہاں تو اب سمجھو ایک بات، خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ کہ ایک ہے گانا، عشقیہ اشعار جو آج کل کے معاشرہ اور تہذیب کا حصہ بنے ہوئے ہیں. آپ کے میڈیا پر، ریڈیو پر اور اسپیشلسٹ کنجر اس کو عشق مجازی اور وہ صرف فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانے کے لیے، شہوانی جذبات کو ابھارنے کے، یہ خاص موسیقی زمانے نا والی، یہ ہمارے دور کی، تو یہ بالکل حرام ہے اور اس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں. اگر اس کو کوئی آدمی حلال کہتا ہے تو وہ مسلمان بھی نہیں اور بالکل صریح واضح کافر ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قوالی، مذہبی موسیقی، یہ بھی شرعاً بالکل حرام ہے. اور اس پر احمد رضا خان نے احکام شریعت میں اور فتاوی رضویہ میں زبردست گفتگو کی ہے، اور احمد رضا نے اس کو دلائل کے ساتھ حرام کہا اور کہا کہ جو لوگ مشائخ چشت کی طرف
ان کی نسبت کرتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور احمد رضا خان نے لکھا کہ یہ جو صوفی ڈانس کرتے ہیں نا، تو ڈانس کرنے سے یہ پکے مرتد ہیں اور کافر ہیں، جو انہوں نے حلال ڈانس بنایا ہوا ہے۔ اور پھر احمد رضا نے لکھا یہ بد مست صوفی ہے اور بالکل بے دین، جنہوں نے قوالیوں کو اور راگ اور گانے بجانے ان کو جائز قرار دیا۔ تو احمد رضا خان نے دونوں کتابوں میں، احکام شریعت میں بھی اور فتاوی رضویہ میں بھی، قوالی اور یہ ڈم ڈم ان سب کو حرام قرار دیا۔ پھر اس کو عبادت سمجھنا تو اشد و حرمتن، اس کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو بات آ رہی ہے وہ ہے شادیوں میں اور عیدوں میں دف کا مسئلہ۔ تیسرے نمبر پہ ایک بات میں نے آپ کو بتائی، جو ہمارا کنجر طبقہ ہے، ہمارا کنجر طبقہ، مذہبی کنجر طبقہ فنکار، وہ کیا ہے؟ جو گانے بجانے کی طرز اور سروں میں نظمیں پڑھتے ہیں، اور کٹنگ بھی انہی کنجروں والی ہوتی ہے، نظمیں بھی، اور پھر بے ریش لڑکوں کو سٹیج پہ زرق برق لباس پہنا کے میک اپ کروا کے وہ کنجریوں کا ڈانس ہوتا ہے۔ تو یہ بھی قوالی سے بھی زیادہ حرام ہے، اور بالکل اس میں ایک حرمت نہیں، یہ ام الخبائث ہے، اس میں کئی قسم کی خباثتیں جمع ہیں، صرف ایک خباثت نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ جب سے آج کل کی مربجہ، ہم دیکھیں صحیح نعت کا انکار نہیں، صحیح نعت تو حضرت حسان سے بھی اور خود نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے۔ تو یہاں نعت جو آپ کی تعریف کی بات نہیں کر رہا، جو مربجہ محفل نعت خوانی ہے، اس کے اثرات ہم نے دیکھے کہ واقعتاً جہاں یہ کام شروع ہو گیا وہاں قرآن کا درس لوگ نہیں سنتے، قرآن کا بعض بھی لوگ نہیں سنتے، بلکہ کوئی نٹ بھنگڑا آ جائے اس کو سنیں گے، اور کیا عنوان ہوگا؟ محفل نعت۔ اب محفل نعت کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کا حتمی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عوام قرآن سے دور ہو گئے۔ اگر کوئی درس قرآن والا جائے بالکل اس کی بات نہیں سنیں گے۔ اسی طرح سر کے عاشق اور گانے بجانے کی سر کے عاشق، وہ بھی سر والے خطیب کو سنیں گے، کوئی بات سمجھ آئے یا نہ آئے، بس سر ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی سیدھا سادے لفظوں میں قرآن بیان کرے بالکل نہیں سنیں گے، اور سر والے خطیب کو سن کے کیا کہیں گے؟ آہا سبحان اللہ، قرآن کا بڑا مزہ آ گیا۔ قرآن کا مزہ نہیں آیا، اس کی سر اور غنا کا مزہ ہے، اور یہ بھی شہوت پوری کر رہا ہے صرف دین کے عنوان سے، ورنہ جو قرآن کا عاشق ہے وہ قرآن کو دیکھ کے بھی مزہ حاصل کرتا ہے، اور کوئی اچھی آواز والا پڑھے یا جیسی آواز والا بھی پڑھے تو اسے قرآن کا مزہ یہ الگ ہے، اور صرف سروں والا وہ قرآن کا مزہ نہیں ہے، وہ اس سر سر کا مزہ آ رہا ہے۔ اور بعض لوگوں نے ایک معنی غلط بھی کیا ہوا ہے، لیسا منا من لم یتغنى بالقرآن، جو قرآن گا کر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ معنی بالکل تحریف پہ مبنی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے، نبوی رحمہ اللہ نے، بڑے بڑے حضرات نے لکھا کہ یہاں تغنی استغنا کے معنی میں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کو اپنے لیے کافی نہ سمجھے اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ غنا استغنا کے معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن گانے بجانے کی طرز پہ شروع کر دیا جائے۔ وہ آپ نے حدیث پڑھی تھی کہ آخر زمانے میں جو قوم آئے گی تو یترجحون قرآن بے ترجیح الغنا، وہ گانے بجانے کی طرز پہ قرآن پڑھیں گے اور انہی سے فطرے نکلیں گے، انہی میں لوٹیں گے، اور ان میں بھی، اور جو ان پر سبحان اللہ کہنے والے ہوں گے ان مر بھی۔ تو خیر یہ گانا بجانا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ، آؤ ایک مختصر بات کرتا ہوں، وہ بات بڑی لمبی ہے کہ جن روایات، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خوشی کے موقع پر، عید یا شادی کے موقع پر کچھ گانا بجانا ہونا چاہیے، اور اس میں
دف بھی ہے۔ دف کس کو کہتے ہیں؟ چمڑے کا ایک طرف سے خالی، جس کو آپ تھالی کہتے ہیں، تھالی بجانا، تھوڑا بہت یہ رونق ہونی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو فعل ہے یہ منسوخ ہے، اور یہ محکم نہیں، منسوخ ہے۔ شادی اور اعیاد میں بھی اس طرح کے دف یا آلات طرب یہ بالکل لعب الحدیث کا حصہ ہے، اور یہ منسوخ قطعی کے مقابلہ میں منسوخ یا مرجوع ہے۔ اور بعض جو روایات ہیں ان کی تعبیر بھی صحیح ہے، تعبیر سے مراد صحیح معنی وہ موجود ہے کہ بعض چھوٹی بچیاں وہ اشعار پڑھ رہی تھی بدر کے شہداء کے، تو بدر کے شہداء کے اشعار جو اس طرح کی نعت خوانی، تو ابھی میں نے کہا ابھی بھی جائز ہے، تو نعت خوانی الگ چیز ہے، اور ساتھ آلات طرب اور آلات لعب یہ الگ چیز ہے۔ تو بعض جن روایات میں اگر کہیں مل بھی جائے تو وہ اخبار احاد ہے، جو قطعیات کے مقابلے میں یا منسوخ ہوں گی یا معول ہوں گی یا مردود ہوں گی۔ کیا سمجھے ہو؟ قطعیات کے مقابلے میں اخبار احاد کیا ہوں گی؟ یا معول ہوں گی۔ ان کی صحیح تعبیر جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وہ جو چھوٹی بچیاں پڑھ رہی تھی، نبی پاک تشریف لائے، وہ حضرت عمر تشریف لائے، تو اسی طرح آپ کا بھی واقعہ ہے، آپ بھی تشریف لائے، تو وہ جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اشعار تھے شہدائے بدر کے۔ تو اس طرح کے اشعار اور محفل صحیح اشعار پہ مشتمل ہو تو اس میں کوئی حرج اب بھی نہیں ہے۔ باقی رہ گیا ڈھول ڈھمک اور باجے شاجے اور آلات طرب۔ دف کی جہاں تک بات ہے اس میں بھی تحقیق یہ ہے کہ وہ منسوخ ہے اور وہ محکم نہیں ہے۔ تو بہرحال خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہو سکتی۔ تو اس سلسلہ میں قوالی اور غنا پر دو کتابیں اچھی ہیں۔ ایک کتاب ہے مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی، مفتی محمد شفیع صاحب کی موسیقی اور اسلام، یہ کافی موٹی کتاب ہے اور بہت اچھی کتاب ہے، موسیقی اور اسلام کے موضوع پر۔ اور ایک کتاب ہے ہمارے شیخ بزرگ حضرت مولانا الخطیب سعید الرحمان صاحب اوگی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسی قوالی پر اور غنا پر۔ تو خطیب صاحب کی کتاب بھی بہت اول نمبر ہے، بہترین مواد انہوں نے جمع کیا اور زبردست دلائل سے اس گانے بجانے اور اس قوالی پہ انہوں نے تحقیق کی، بہت اچھی تحقیق ہے ماشاءاللہ، اور صحیح مواد جمع کیا۔ ہمارے سعید الرحمان صاحب جو الخطیب شیخ اوگی، انہوں نے تو بہت اچھے انداز میں اس کو لکھا۔ یہ دو کتابیں نوٹ کر لو، اس پہ دیکھ لینا کہ پوری تفصیلی باتیں۔ باقی خلاصے کے طور پہ میں نے آپ کو چند باتیں بتا دی۔ تو ایک فرد اس کا یہی تھا، سو تو نہیں گئے؟ ترجمہ شروع کریں؟ اچھا، میں یشتری لہب الحدیث، تو حاصل کیا نکلا؟ لہب الحدیث میں ہر وہ کام داخل ہے جو کتاب و سنت کے مقابل ہے یا کتاب و سنت سے غافل کرنے والا ہے، کتاب و سنت سے غافل کرنے والا ہے۔ اور تم بھی جتنا وقت ضائع کرتے ہو دیکھ لو، سب سے قیمتی وقت طالب علم کا ہوتا ہے، سب سے، ہر ایک کا وقت قیمتی ہے لیکن طالب علم کا سب سے قیمتی وقت ہے، اور اس میں کتنی فضولیات اور فضول بک بک میں ضائع کیا جاتا ہے، یہ سب لہب الحدیث کا حصہ ہے۔ لیضل عن سبیل اللہ، آپ یشتری کے نیچے لکھا ہے مرض اول ضلال، خود گمراہ ہے، اور لیضل کے نیچے لکھا ہے مرض دوم اضلال، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی بولو گمراہ کرتا ہے اللہ کے راستے سے
بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے، وَيَتَّخِذَهَا اور بناتا ہے کس کو؟ سہا اللہ کے راستے توحید والے کو، ہزواً مذاق کیا ہوا، اس کے ساتھ مذاق کرتا ہے، استہزاء۔ یہ قدرتی بات ہے، جو گانا بجانا سنتا ہے اور غنا کی طرف جائے، جب فضولیات کی طرف جائے تو اس کا قدرتی نتیجہ نکلتا ہے قرآن سے دوری اور سنت سے دوری۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں منطق بھی اس میں داخل ہے۔ اس لیے جو منطقی مولوی ہوگا قرآن سے بہت دور ہوگا۔ ہاں دیکھ لینا، جو ایک ہم نے دیکھا ہے جو منطقی ولی اللہ ہے، کون ہے بھلا؟ ہاں شیخ مشرف خان، یہ منطقی ولی اللہ ہے، اور یہ خر کی عادت ہے، بالکل خر کی عادت ہے کہ منطقی ہو اور ولی اللہ ہو۔ تو یہ بالکل خر کی عادت ہے کہ وہ شیخ مشرف خان صاحب، یہ ہمارے بزرگ، یہ منطقی ہو کر ولی اللہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل خر کی عادت کام ہے، ورنہ جو منطقی ہوتا ہے وہ خر کی عادت نہیں، وہ بالکل صرف خر ہوتا ہے، اکثر اس کا دماغ جو ہوتا ہے نرا خر، اور منطقی کو کبھی قرآن نہیں آئے گا، سوال نہیں پیدا ہوتا، نہ منطقی کا کبھی عقیدہ پکا ہوگا، ایمان بھی متزلزل، اور نہ اسے قرآن آئے گا۔ اس کا سب سے زیادہ شوق ہوگا نسوان اور گپ شپ، اور اگر اسے آپ کہنا کہ قرآن کی تلاوت کر تو اس کے وجود میں آگ کھڑی ہو جائے گی۔ تلاوت قرآن منطقی کو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ کرے، سوال نہیں۔ تو منطق بھی یہ انہی لہو الحدیث کا غالباً حصہ ہے، حتماً تو ہم نہیں کہتے، بہرحال ضرورت کی تو صحیح ہے، لیکن جو غلوب فی المنطق ہے، 25 سال 20 سال بزرگ داڑھی سفید ہو گئی اور منطق میں لگا ہوئے، اور سارے ابو علی سینا کی قبر کو چاٹ رہا ہے اور ارسطو کی، تو یہ ساری یہ بھی گمراہی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو خیر یہ لفظ اپنے عموم کے لحاظ سے ہر فضول کام کو شامل ہے۔ لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ ہو گیا، یتخذھا ہزوا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں بے بکت ہو جائے، اولئک لہم، یہ ثمرہ ہے، وہی لوگ ہیں بس سے ان کے عذاب ہوگا، کون سا؟ مہین، کون سا عذاب ہوگا؟ مہین، ذلیل کرنے والا۔ بَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ، حالت اعراض اسی آدمی کی جو گانے بجانے میں پڑا ہے اور لہو الحدیث میں پڑا ہے اور فضولیات میں پڑا ہے، اس کی حالت کیا ہے؟ جب پڑھا جاتے ہیں اوپر اس کے ہماری آیات یعنی قرآن اسے سنایا جائے، واللہ مستکبرن مبالغن فی التکبر، بہت بڑا آکڑ خان بن کے جاتا ہے، پھرتا ہے اکڑنے والا، کعلم یسمعھا، گویا کہ اس نے آیات کو سنا ہی نہیں۔ یہ بدبخت آدمی کی علامت ہے کہ قرآن سے متاثر نہ ہو اور ایسے غافل ہو کے نکل جائے، کأن فی اذنیہ، گویا کہ اس کے کانوں کے اندر وقرا، بوجھ ہے۔ بوجھ میں نے بتایا یہ سمم کا بوجھ بہرا پن ہے، بہرا ہے، یا جھوٹی حکایات سن کر، خواب سن کر، اور یہ سارے جھوٹی کرامتیں سن کر اس کے کان بوجھل ہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، پس خوشخبری دے اس کو عذاب علیم کی۔ تو عذاب علیم کی خوشخبری ہوتی ہے یا تو بشرو کیوں ہے؟ یہ کیا ہے؟
تحکم کا مطلب ہوتا ہے، ہاں ماشاءاللہ بابے کو بھی یاد ہے، بابا مفسر بن گیا ماشاءاللہ۔ استحضا تحکم، آپ ہمت دیکھیں، آپ سے جہاں اٹھنا مشکل ہوتا ہے اور بابا کہاں سے پہنچاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نا قرآن کا ذوق، اللہ سب کو یہ نصیب کرے۔ قرآن کا بھی ایک ذوق ہے، چسکا ہے، روزانہ بابا کہاں سے جہاں پہنچتے ہیں آپ کو پتہ نہیں، بہت دور سے آتے ہیں۔ ہاں بھائی، تو اب ذرا سنو بات، بشر ہو تحکم میں۔ تحکم کیا ہے؟ جیسے آپ کسی ان پڑھ کو کہیں علامہ صاحب، ہاں سٹیج پہ جب اعلان ہوتے ہیں نا، خطیب العصر، امام الخطباء، اور باب وکیل صحابہ، اور فلانا توتی پاکستان، اور فلانا فہامہ علامہ مناظر اسلام، اور سلطان المناظرین، اور آتی جاتی کچھ بھی نہیں، تو لوگ تمہارے ساتھ وہ سٹیج سیکرٹری مذاق کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں اس پہ خوش نہ ہوا کرو کہ یہ کوئی میری تعریف ہو رہی ہے۔ تو یہ لقب تو تب ہو کہ کوئی اندر ہی چیز ہو، اور اندر سارا خالی، اور اوپر سارے 5-5 گز کے لقب لگے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تحکم ہے اور یہ مذاق ہے۔ جیسے انکا انت العزیز الکریم، یہ بھی استعارہ تحکمیہ ہے۔ چک تو عزیز کریم تھا، تو ہی پھر عزیز تھا۔ انکا انت العزیز الکریم، تو یہ کیا ہے؟ بشر ہو بے عذاب علیم۔